بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں آپ کی ٹیچر مسز تنیلہ۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم 3 اور 4 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹ، 2 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن سائنٹسٹ کو اتنا زیادہ ہیلپ فل نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ جو یونی سیلولر آرگنیزم تھے وہ ان کو زیادہ کنفیوز کرتے تھے۔ ان میں کچھ کی تقریباً 35,000 اسپیسیز جو ہے وہ آپ کے پاس سنگل سیلولر آرگنیزم کی ہوتی ہے، تو جس میں کچھ کے کریکٹرسٹک اینیملس لائک تھے، کچھ کے جو ہے وہ پلانٹ لائک ہو، اور کچھ جو تھے وہ تو دونوں ہی کے کریکٹرسٹک رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے سائنٹسٹ نے ضرورت محسوس کی کہ جو سنگل سیلولر آرگنیزم ہے ان کو ایک الگ کنگڈم کا نام دیا جائے۔ تو ارنسٹ ہیکل نے 1866 کے اندر جو ہے وہ ایک نئی کنگڈم متعارف کرائی، جس کا نام کنگڈم پروٹسٹا رکھا۔ ان کے اندر ان جانداروں کو رکھا گیا جس کے سنگل سیلولر تھے، اور یہ جو ہے اینیمل، پلانٹ اور کوئی بھی کریکٹرسٹک رکھتے تھے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ 1937 میں ایڈورڈ کیٹنس نے جو ہے کانسیپٹ دیا پروکیریوٹ اور یوکیریوٹک آرگنیزم کا ہے۔ پھر پروکیریوٹ وہ سیل ہوتے ہیں جن کے اندر نیوکلیس ممبرین باؤنڈیڈ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد ان کے اندر ممبرین باؤنڈیڈ آرگنلز بھی نہیں ہوتے، جبکہ یوکیریوٹک وہ سنگل سیل آرگنیزم ہوتے ہیں جن میں نیوکلیس بھی موجود ہوتا ہے اور ممبرین باؤنڈیڈ آرگنلز بھی ہوتے ہیں۔ 1930 کے اندر جو ہے الیکٹران مائکروسکوپک کی وجہ سے پتہ چلا کہ 2 مختلف طریقے کے جو ہے وہ سنگل سیل آرگنیزم ہیں۔ ایک وہ جو کہ لوور پروٹسٹ ہیں، جن کو پروکیریوٹک یونی سیلولر آرگنیزم میں رکھا جاتا ہے، جس کی مثال بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا ہے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس ہائر پروٹسٹ ہے، اور یہ یوکیریوٹک ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ممبرین نہ صرف یہ کہ ممبرین باؤنڈیڈ نیوکلیس موجود ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر دوسرے آرگنل جیسے مائٹوکونڈریا، گولجی باڈی، اینڈوپلازمک ریٹیکولم یہ موجود ہیں۔ تو یہ جو سیل ہوتا ہے پروٹسٹا جو ہے وہ پھر 2 میں تقسیم ہو گئی، لوور پروٹسٹ اور ہائر پروٹسٹ۔ تو ہائر پروٹسٹ جو ہے وہ یوکیریوٹک سیلولر آرگنیزم ہوتے ہیں جو کہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں، لیکن کالونی کی شیپ میں ہوتے ہیں، یہ ٹیشو نہیں بناتے۔ تو ان کے اندر جو آرگنیزم شامل ہے وہ فنجائے ہے، الجی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر بلو گرین الجی جو ہے وہ شامل نہیں ہے، کیونکہ بلو گرین الجی جو ہے وہ لوور پروٹسٹ یعنی کہ پروکیریوٹک آرگنیزم جو ہے کنگڈم مونیرا میں شامل ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ کنگڈم پروٹسٹا کا کلیئر جو کانسیپٹ آ گیا، تو کوپلینڈ نے جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کو جو ہے وہ 4 کنگڈم کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دیا، جن کے اندر کنگڈم مونیرا جو کہ لوور پروٹسٹ تھے، اس کے بعد کنگڈم پروٹسٹا جو یونی سیلولر ہائر پروٹسٹ یعنی ود نیوکلیس تھے، اور اس کے بعد جو ہے کنگڈم میٹافائٹا مینس جو فائٹا مینس پودے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر پلانٹ شامل ہوتے ہیں، اور پلانٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یوکیریوٹک ہوتے ہیں۔ پلانٹس کے اندر آپ کا برائیوفائٹ گروپ شامل ہے، ٹیریڈوفائٹ ہے، جیمنوسپرم ہے، اینجیوسپرم ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ یہ چوتھی کنگڈم جو ہے وہ کوپلینڈ کے اکارڈنگ تھی، وہ کنگڈم میٹازوا ہے، جس میں سارے اینیمل شامل ہیں، اور اینیمل جو ہوتے ہیں ان کے سیل جو ہوتے ہیں وہ یوکیریوٹک ہوتے ہیں، اور یہ پھر فردر ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں 2 گروپ میں، انورٹیبریٹ اور ورٹیبریٹ میں۔ تو اسٹوڈنٹ اب جو ہمارا 4 کنگڈم سسٹم جو ہے وہ بہت کلیئرلی جو ہے وہ جو کنفیوژن کنگڈم جو یونی سیلولر آرگنیزم کی وجہ سے تھی، وہ جب ان 2 کنگڈم میں ہم نے تقسیم کیا، کنگڈم مونیرا پروکیریوٹ وداؤٹ نیوکلیس اور کنگڈم پروٹسٹا یوکیریوٹک ود نیوکلیس، تو جب یہ 2 کانسیپٹ آ گئے تو ہماری جو ہے وہ کنگڈم جو 4 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن جو ہے وہ ایک کلیئر جو ہے وہ ہمیں کانسیپٹ دیتی ہے کلاسیفیکیشن کا۔